معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، یہ زندگی جو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، اس کا کوئی مول نہیں، اس کا کوئی بدل نہیں۔ یہ زندگی اللہ رب العزت کی بڑی عظیم نعمت ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے جس نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی، لہٰذا اس زندگی کو اس طرح گزارو جس طرح اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ آج جو لوگ ماڈرنیٹی کی باتیں کرتے ہیں، ماڈرن زمانے کی باتیں کرتے ہیں، وہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ امیری اور غریبی جن کے دماغوں میں بس چکی ہے، وہ میری ویڈیو ضرور دیکھیں۔ ایک اللہ والے کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو اس اللہ والے نے دیکھا کہ قبرستان میں ایک قبر کھودنے والا قبر کھود رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار کر رہا ہے، اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اس اللہ والے نے قریب جا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ اللہ کہہ رہا تھا۔ اس اللہ والے نے اس قبر کھودنے والے سے پوچھا، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ تو قبر بھی کھود رہا ہے اور اللہ اللہ بھی کہہ رہا ہے اور تیری آنکھوں میں آنسو بھی ہے۔ تو اس قبر کھودنے والے نے جواب دیا، اے اللہ والے سنو، ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ میں بہت بڑا گنہگار، سیاہ کار، خطا کار، بدکار تھا، شرابی تھا۔ میرا کام ہے قبر کھودنا، میں قبر کھودا کرتا تھا اور ایک قبر کی قیمت 1000 لیتا تھا، پھر اس پیسے کا شراب پیتا تھا۔ لیکن ایک دن میری زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا، اس دن نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ اس اللہ والے نے پوچھا، پوری بات کیا ہے، بات بتاؤ۔ تو قبر کھودنے والا رو رو کر عرض کرنے لگا، اے اللہ والے سنو، ایک دن میں نے 3 قبریں کھودی، 3 قبریں تیار کی اور ایک قبر کی قیمت 1000 لیتا تھا۔ میں نے سوچا کہ 3000 روپے کا کام ہو گیا ہے، میں تھوڑا سا تھک گیا تھا تو قبر کے پاس بیٹھ گیا، آرام کرنے لگا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتوں کی ایک جماعت آئی، چند فرشتے آئے اور ان فرشتوں کا ایک سردار بھی تھا۔ وہ فرشتے پہلی قبر کے پاس کھڑے ہوئے تو ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے اپنے سردار سے پوچھا کہ اے سردار، ذرا یہ بتائیے کہ اس قبر میں کون دفن ہوگا اور جو اس قبر میں دفن ہوگا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ تو فرشتوں کا سردار کہنے لگا، اے فرشتوں سنو، اس قبر میں جو دفن ہوگا وہ جنتی ہوگا، اللہ کا نیک بندہ ہوگا، اللہ کا محبوب بندہ ہوگا، اللہ کا مقرب بندہ ہوگا، متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ فرشتے خوش ہو گئے۔ پھر ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے اپنے سردار سے پوچھا، اے سردار، اس قبر میں کون دفن ہوگا اور جو اس قبر میں دفن ہوگا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ تو فرشتوں کا سردار کہنے لگا، اے فرشتوں سنو، اس قبر میں جو دفن ہوگا وہ بھی جنتی ہوگا، وہ بھی اللہ کا محبوب بندہ ہوگا، اللہ کا مقرب بندہ ہوگا۔ پھر وہ فرشتے تیسری قبر کے پاس کھڑے ہوئے۔ پھر ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے اپنے سردار سے پوچھا، اے سردار، اس قبر میں کون دفن ہوگا اور جو اس قبر میں دفن ہوگا اس کے ساتھ کیا انجام ہوگا، کیا حشر ہوگا؟ فرشتوں کا سردار کہنے لگا، اے فرشتوں سنو، اس قبر میں جو دفن ہوگا اس کا پہلا سلوک یہ ہوگا کہ اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، قبر کی دیواروں کو ملا دیا جائے گا تاکہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں، ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں، پسلیوں کا چورا چورا ہو جائے۔ قبر کھودنے والا کہنے لگا، جیسے ہی میں نے سنا تو میرے دل میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو گیا، اللہ رب العزت کا ڈر پیدا ہو گیا، قبر کا خوف پیدا ہو گیا، قبر کا ڈر پیدا ہو گیا، اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رونے لگا، گڑگڑانے لگا، دعائیں کرنے لگا کہ اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے پروردگار عالم، میں تیری بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما۔ قبر کھودنے والا کہنے لگا، پھر فرشتے وہاں سے چلے گئے۔ پھر میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد 7 لوگ ایک مسجد کو لے کر آئے، مجھ سے کہنے لگے، اے قبر کھودنے والے، قبر کی قیمت بتا۔ میں نے کہا 1000 روپیہ۔ ان لوگوں نے مجھے 1000 روپیہ دیا، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی، میں بھی اس کی نماز جنازہ میں شامل ہو گیا۔ پھر 7 لوگوں نے اس مسجد کو دفن کر دیا۔ جب دفن کر کے جانے لگے تو میں نے ان سے پوچھا، اے لوگوں، ذرا یہ بتاؤ، تم نے جس کو اس قبر میں دفن کیا ہے وہ کون تھا؟ کیا وہ تمہارا کوئی رشتہ دار تھا؟ کیا تمہارا کوئی خاندان کا تھا؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا، اے قبر کھودنے والوں سنو، یہ نہ ہمارا رشتہ دار تھا، نہ ہی ہمارے خاندان کا تھا، بلکہ محلے کا سب سے غریب انسان تھا، اور غریبوں کے جنازے میں مالدار کہاں جایا کرتے ہیں، اس لیے ہم 7 لوگ آئے۔ معزز ناظرین کرام، آج بھی یہی حال ہے، اگر کوئی امیر مر جائے، وہ چاہے جتنا ہی بڑا گنہگار، سیاہ کار، خطا کار، بدکار کیوں نہ ہو، تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن غریبوں کے جنازے میں کوئی نہیں جانا چاہتا۔ ان لوگوں نے کہا، اے قبر کھودنے والے، یہ ہمارے محلے کا سب سے غریب انسان تھا، لیکن سن لو، یہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی عبادت و ریاست کیا کرتا تھا، اللہ کا ذکر و اذکار کیا کرتا تھا۔ رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں اس کے گھر سے اللہ اللہ کی آوازیں آیا کرتی تھی، اذان کی صدائیں سنائی دیا کرتی تھی۔ تو قبر کھودنے والا کہنے لگا، اے لوگو، تمہیں مبارک ہو، تم نے ایک جنتی کی نماز جنازہ پڑھی ہے، یہ قبر میں مردہ دفن ہو گیا، دوسری قبر ہے، تیسری قبر ہے۔ قبر کھودنے والا کہنے لگا، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا 4 لوگ ایک مسجد کو لے کر آئے، مجھ سے کہنے لگے، قبر کی قیمت بتا۔ میں نے کہا
1000 روپیہ۔ ان لوگوں نے مجھے 1000 روپیہ دیا، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی، میں بھی نماز جنازہ میں شامل ہو گیا، پھر 4 لوگوں نے مل کر اس میت کو دفن کر دیا۔ جب دفن کر کے جانے لگے تو میں نے ان سے پوچھا، اے لوگوں ذرا یہ بتاؤ یہ کون تھا جس کو تم نے قبر میں دفن کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا، اے قبر کھودنے والے سن لو، اس قبر میں ہم نے جسے دفن کیا ہے وہ ایک مسلمان مسافر تھا، سفر کے حالت میں تھا، ہمارے محلے میں خیمہ لگایا ہوا تھا، جب یہ مر گیا تو کوئی مالدار اس کے قریب نہیں آ رہا تھا، اس لیے ہم 4 لوگوں نے مل کر اس کے کفن دفن کا انتظام کیا ہے، لیکن ہاں یہ بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار تھا، رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں اس کے گھر سے اللہ اللہ کی آوازیں آیا کرتی تھی، اذان کی صدائیں سنائی دیا کرتی تھی۔ تو قبر کھودنے والا کہنے لگا، اے لوگو تمہیں مبارک ہو، تم نے ایک جنتی کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ قبر کھودنے والا کہنے لگا، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک بہت بڑا ہجوم آیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک میت کو لے کر آئے، مجھ سے کہنے لگے قبر کی قیمت بتا، میں نے کہا 1000 روپیہ۔ ان لوگوں نے مجھے 1000 روپیہ دیا، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی، اسے دفن کر دیا۔ میں سارا منظر دیکھ رہا تھا، جب قبر میں اس میت کو دفن کر کے جانے لگے تو میں نے ان لوگوں میں سے چند لوگوں سے پوچھا، اے لوگوں ذرا یہ بتاؤ تم نے جسے اس قبر میں دفن کیا ہے یہ کون تھا؟ کیا یہ بہت بڑی پرسنالٹی تھی، بہت بڑی شخصیت تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھا ہو گئے؟ تو ان لوگوں میں سے ایک بندے نے کہا کہ اے قبر کھودنے والے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہمارے محلے کے سب سے امیر آدمی کی بیوی تھی، ہمارے محلے کے سب سے مالدار انسان کی بیوی تھی، اس لیے لوگ ہزاروں کی تعداد میں اس کی نماز جنازہ میں شرکت کر رہے ہیں۔ قبر کھودنے والا کہنے لگا، اے لوگوں سنو، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا ہے کہ اس قبر میں بہت دردناک عذاب ہوگا، اس قبر کی دیواروں کو ملا دیا جائے گا تاکہ ادھر کی ہڈیاں ادھر ہو جائیں، ادھر کی ہڈیاں ادھر ہو جائیں، ہڈیوں کا چورا چورا ہو جائے۔ قبر کھودنے والا کہنے لگا، اے لوگوں ذرا یہ بھی بتا دو اس عورت کا دنیا میں اعمال کیسا تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ اے قبر کھودنے والے، اس عورت کا دنیا میں سب سے برا اعمال یہ تھا کہ یہ غریبوں کو دھتکار دیا کرتی تھی، غریبوں کو پھٹکار دیا کرتی تھی، اگر کوئی غریب اس کے دروازے پر آ جاتا تو اسے دھتکار دیا کرتی تھی، پھٹکار دیا کرتی تھی، غریبوں سے نفرتیں کیا کرتی تھی، کبھی کبھی کسی غریب کو تماچے بھی مار دیا کرتی تھی، یہ صرف اپنے اسٹیٹس کی باتیں کیا کرتی تھی، اور آج بھی اسٹیٹس کی باتیں ہوا کرتی ہے۔ ہمارا یہ اسٹیٹس یہ نہیں ہے کہ ہم کسی غریب کے دروازے پر جائیں، کسی غریب بچی کی شادی میں شرکت کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معزز ناظرین کرام، ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔